حضرت عرفہ بن ربی حضور کے غلام ہے، وہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں جب جبلہ اہم کے خلاف ہم لڑنے گئے تو روم کی فوجیں بھی تھی اور عرب کے دیگر قبائل کی فوجیں بھی. کہتے ہیں ہمارے سپہ سالار کا نام حضرت خالد بن ولید تھا، معمولی آدمی نہیں جسے نبی پاک نے فرمایا یہ اللہ کی تلوار ہے. سیف اللہ خالد بن ولید سپہ سالار تھے، لیکن کہتے ہیں کہ ہم نے ذرا سا حملہ کیا تو انہوں نے اتنی سخت ہم پر مزاحمت کی کہ مسلمان کہنے لگے آج بچ کے نہیں جائیں گے. کہتے ہیں ہم سارے حضرت خالد بن ولید کے قریب گئے، یہ کوئی ہم نے نہیں حوالہ لکھا، یہ تاریخ اسلام، ان کو سارے مسالک پڑھتے. کہا حضرت خالد بن ولید سے کہ حضور مسئلہ کیا ہے، کسی جنگ میں پیچھے نہیں اٹھے، آج کیا ہوا؟ جناب خالد بن ولید کہنے لگے میری ٹوپی گھر رہ گئی ہے. میری کوئی نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ میری. تم نے کہا حضرت صاحب ٹوپی ہم سے لے لیں. کہنے لگے وہ والی نہیں، میرے والی رہ گئی ہے. کہا ٹوپی کا جنگ سے کیا مطلب ہوا، تلوار سے کیا مطلب ہوا؟ تو آپ فرمانے لگے میں نے اپنی ٹوپی میں نبی پاک کے 3 بال مبارک سیے ہوئے ہیں، 3 منہ مبارک. امت غور کرے اس بات پر، 3 منہ مبارک ہے ٹوپی کے اندر سیے ہوئے. فرمانے لگے تلواریں تو سب کے پاس ہیں، مجھ سے بہادر سیانے سیانے بندے بھی ہیں، پر جب میں حضور کے منہ مبارک سر پہ رکھ کے میدان میں نکلتا ہوں تو فرمایا پھر اللہ مجھے ہر میدان میں کامیابیاں عطا فرماتا ہے. یہ نظریہ دیکھو، عقیدہ دیکھو، تبرک کی کوئی نہیں، برکت کی کوئی نہیں. کہاں بیٹھ کے دین پڑھا ہے؟ یا ہمیں سمجھا لو یا پھر ہم سے ایک کام ضرور کرو بھائی، ایک طرف تو آؤ نا. حضرت خالد بن ولید کہنے لگے ٹوپی رہ گئی ہے. صحابہ دلیری دینے لگے کچھ نہیں ہوتا، قربان جائیں. حضرت ابو عبادہ بن جراح کہتا ہے میں مدینے میں سویا ہوا تھا تو نبی پاک مجھے خواب میں ملے. حضور نے فرمایا میرے خالد کے گرد فوجیں چڑھ گئیں، تو یہاں سویا ہوا ہے، اٹھ پکڑ بندے چل پہنچ میدان میں. کہتے میں نے حضرت ابو عبادہ بن جراح کہتے ہیں میں صبح اٹھتے ہی میں نے لشکر تیار کیے، گھوڑے دوڑائے، مدد کے لیے نکلے. جب ہم رستے میں جا رہے تھے تو ایک ہمیں نوجوان ملا گھوڑے پہ، سر پٹ گھوڑا دوڑا رہا ہے اور بڑی اس کی تیزی ہے. کہتے ہم نے آواز دی تو اس نے اور تیز کر دیا. حضرت خالد بن ولید کے میدان کے قریب پہنچ گیا. کہتے میں نے 2 سپاہی دوڑائے، میں نے جا کے کہا اسے روکو، کون ہے؟ کہتے جب ہم قریب گئے نا تو اس نے کہا پیچھے ہٹ جاؤ، قریب نہ آنا. کہتے ہم نے کہا تو کون ہے؟ کہنے لگے میں حضرت خالد بن ولید کی زوجہ ہوں، میں ان کی اہلیہ ہوں. تو کہا آپ کدھر جا رہی ہیں؟ کہنے لگی وہ منہ مبارک والی ٹوپی گھر بھول گئے تھے، وہ ٹوپی بھول گئے تھے. سارے راز نہیں جانتے، میں بیوی ہوں، میں جانتی ہوں کہ خالد کو کامیابی ملتی تھی مصطفیٰ کے تبرک کی برکت سے. وہ ٹوپی بھول گیا ہے، مسئلہ بن گیا ہوگا، ٹوپی پہ نظر پڑی ہے تو مجھے کوئی اور ملا نہیں تو میں خود دینے جا رہی ہوں. حضرت ابو عبادہ بن جراح کہتے ہیں ہم نے کہا کہ ہمیں دے دو بہن، ہم دے دیں گے. کہنے لگے نہیں، ہمیں پتہ ہے اس کا ادب کس طرح کرنا ہے، کیونکہ ہمارے گھر میں رہتی ہے تو ہمیں پتہ ہے ادب. اور یارو اگر یہ ذائقہ ہی نہیں تو پھر تجھے حضور کی عزت کا پتہ ہی نہیں. اگر تو حضور کے تبرک سے آشنا ہی نہیں پھر تجھے پتہ ہی نہیں رسول اللہ کے مقام کا. اقبال کہنے لگے اگر بھاؤ نہ رسیدی تمام بھولا حدیث، اگر تو حضور کے قدموں تک نہیں پہنچا پھر تو ابو لہب کے کھاتے میں جائیں گی تیری نمازیں. میرے مصطفیٰ کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ٹوپی لے کر زوجہ کہنے لگی تمہیں ادب کا نہیں پتا، میں ہی جاؤں گی. کہا چلو. کہتی وہ دوڑی گئی. حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں اچانک میری نظر پڑی تو کافروں کی فوج تنی ہوئی تھی، وہ ٹوٹنے لگی اور ایک شاہ سوار دوڑا آ رہا ہے. تو میں نے کہا یہ اکیلا جوان صفے کاٹتا آ رہا ہے، ہم لڑ رہے تھے تو یہ فوج ہم پر چڑھ آئی تھی، اکیلا جوان. کہتے ہیں جب وہ جوان قریب آیا تو خالد بن ولید کہنے لگے جوان تو کون ہے؟ اکیلے نے سب کھول دی. تو کہتے ہیں زوجہ بول کے کہنے لگی نہیں، مسئلہ جوان کا یا کمزور کا نہیں خالد، مسئلہ یہ ہے کہ ٹوپی آج میرے پاس ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ٹوپی آج اصل شے میرے پاس ہے تو اس لیے صفے کاٹتی جا رہی ہوں، ورنہ مجھے تو چھری بڑی مشکل سے چلانی آتی ہے. ٹوپی آج میرے پاس ہے، یہ ہے ارض جنت، یہ طیبہ کی زمین ہے، جنت بھی یہی، مال کے جنت بھی یہی ہے، یہ میرے محبوب پاک کے تبرک کی برکت ہے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زوجہ کہنے لگی ٹوپی آ گئی ہے. ٹوپی آئی ہے تو سمجھ لو فتح بھی آ گئی ہے. حضرت خالد بن ولید نے ٹوپی پہنی، اتنی دیر میں حضرت ابو عبادہ بن جراح بھی آ گئے. کہنے لگے تگڑے رہنا، پہنچ گئے ہیں. تو حضرت خالد بن ولید کہنے لگے نام بھی پہنچتے تو خیر تھی، اب مصطفیٰ کے بال مبارک پہنچ گئے، اب حضور کے منہ مبارک. او بھائیو یہ تبرک حضور جہاں رکے، صحیح بخاری
सही बुखारी हवाला मेरे जिम्मे। तू तो मस्जिद नबी की दीवार नहीं ना चूमने देता, तू तो हजरत हलीमा के घर का बोसा नहीं ना लेने देता। सही बुखारी। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर मदीने के मुफ्ती, जिन्हें मेरे नबी पाक ने फरमाया राजुलुन सालिहुन, ये नेक आदमी है। वो जब जाते थे ना बैतुल्ला शरीफ मक्का मुअज्जमा, तो वो जगह ढूंढ ढूंढ के नमाज पढ़ते थे जहां मेरे नबी ने नमाज पढ़ी है। सारा बैतुल्ला हरम नहीं, लेकिन वो जगह ढूंढ ढूंढ के जहां मेरे रसूल ने नमाज पढ़ी है, हुजूर ने जहां नमाज पढ़ी। भाइयों, अगर हुजूर अलैहिस्सलाम के कदमों की मिट्टी से प्यार होगा तभी तो मुस्तफा से होगा। लेकिन यहाँ ये जुल्म है उम्मत के साथ, ये ज्यादती है। मैं कहता हूं कि यहाँ हमें बताओ इन हदीसों का क्या तर्जुमा करें, कुरान मजीद की आयात का क्या तर्जुमा। हजरत उम्मे सलमा हुजूर की ज़ौजा हैं, बुखारी मुस्लिम, उनके पास हुजूर का एक बाल मुबारक था, चांदी की डिबिया में बंद करके रखा हुआ था। जो लाइलाज मरीज होता वो हजरत उम्मे सलमा के पास लाया जाता। वो कहती प्याले में थोड़ा पानी लाओ, प्याले में पानी आता तो वो मुंह मुबारक को प्याले में जरा भिगो देती, कहती लो पी लो, अल्लाह शिफा अता कर देगा। लाइलाज। हजरत अंस बिन मालिक 10 साल हुजूर की नौकरी की। लोग पूछते अंस क्या कमाया है, कहने लगे जो कमाया है वो संदूक में बंद करके रखा है। 10 साल नौकरी की नबी पाक, जो कमाया बंद करके। इंतकाल का वक्त आया तो हजरत साबित बिनानी को बुलाया, आपके शागिर्द थे, कहने लगे जब बक्सा खोल के ला। खोल के लाए तो एक डिबिया निकली, फरमाया इसे भी खोल। जब उसे भी खोला एक मुंह मुबारक निकला। कुल जिंदगी की कमाई, नबी पाक का एक बाल मुबारक का, इसका क्या करना है। फरमाने लगे जब मर जाऊं ना गुस्ल दे के तो मेरी मुंह खोल के जुबान के नीचे रख देना। हुजूर इसका क्या फायदा। पर मैं जब फरिश्ते हिसाब लेने आएंगे, मन रब्बू का बोलेंगे, पहला लफ्ज कहने के लिए मुंह खोलूंगा तो सामने हुजूर का मुंह मुबारक होगा। बसे मुर्दन फरिश्तों ने जो तलाशी ली तो क्या निकला, फकत तक दिल के गोशे से ख्याले मुस्तफा निकला। और मेरे आला हजरत मशवरा देते हैं, कहते हैं लहद में इश्क रुखे शाह का दाग लेके चले, हमने अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। तो खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बड़े बहादुर हैं। हुजूर ने फरमाया ये अल्लाह की तलवार है, ये अल्लाह की। बड़े बहादुर थे, बड़े शेर दिल थे। फरमाते हैं कभी माजरत नहीं करनी पड़ी, कभी झुकना नहीं पड़ा, कभी किसी की मिन्नत नहीं की। अल्लाह ने ताकत इतनी अता फरमाई थी, हिम्मत, हौसला, सब्र, इस्तकामत इतना दिया, कभी किसी जगह पुश्त नहीं लगी। लेकिन फरमाते हैं किसी वजह से ना एक दिन मेरा अम्मार बिन यासर के साथ किसी बात पे इख्तलाफ राय हो गया, झगड़ा हो गया। तवज्जो है मेरी बात पर। फरमाते हैं झगड़ा हो गया। हमारा पता हाल क्या है, हमारा ये हाल होता है कि हमारा झगड़ा हो जाए तो खैर है, लेकिन अगर पड़ोसी के बच्चे लड़ पड़े तो हम कहते हैं इसकी रोजी पाक नहीं, इसकी तरबियत ठीक नहीं। हमारा भाइयों से रट्टा हो जाए तो मामला और है, किसी का हो जाए तो मामला और है। मैं बीमार हो जाऊं तो आजमाइश है, और सामने वाला बीमार हो जाए तो सजा है। फिर क्या है, बल्कि पंजाबी कहने ने कीतियां नू फड़िया है, यही कह देते। और मैं बीमार हो जाऊं तो आजमाइश आ गई अल्लाह की तरफ से। ऐसा ना करें। हमारा फतवा अपने हक में और होता है, सामने वाले के मामले में और होता है। हज़रत अम्मार बिन यासर की बात कर रहा था, जनाब अम्मार बिन यासर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हज़रत अम्मार बिन यासर कहते हैं कि हज़रत खालिद बिन वलीद के साथ, जनाब खालिद बिन वलीद कहते हैं मेरी उनके साथ ना किसी बात में इख्तलाफ राय हो गया। तो मैं अब दलेर आदमी था, शेर आदमी था, कभी झुका नहीं था, कभी कोई मामला नहीं हुआ था, कभी कोई ऐसी बात नहीं हुई थी। आप फरमाते हैं जब राय का इख्तलाफ हो गया ना, बात जरा आगे बढ़ गई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक बात पहुंची। तो मेरा ये ख्याल था कि हुजूर मेरी भी सुनेंगे, अम्मार बिन यासर की भी सुनेंगे, फिर हुजूर कोई फैसला करेंगे। पर कुर्बान जाऊं, वक्त बदल गया ना, अब बहुत बड़े चौधरी हैं, बड़े सरदार हैं, बड़े सिपा सालार हैं हजरत खालिद बिन वलीद, पर वक्त बदल गया। तो हजरत खालिद बिन वलीद कहते हैं जब मैंने नबी करीम की बारगाह में बात अर्ज की, हुजूर तक बात पहुंची, तो मेरे मुस्तफ़ा ने मोटी सी बात इरशाद फरमाई। रसूल करीम फरमाने लगे भाई बात मुख्तसर सी है, जिसने अम्मार को राजी कर लिया उसने मुझे राजी कर लिया, और जिसने इसे नाराज किया उसने मुझे नाराज किया। फरमाते हैं बस मेरी कीमत पड़ गई, मेरा कद ऊंचा हो गया। हजरत खालिद बिन वलीद कहते हैं मैंने भी कहा अब बात क्या करनी है, अब तो गुजारिश ही करनी है, अब मुद्दा क्या सुनाना है, अब तो बात करनी है। फरमाते मैं आगे बढ़ा और जैसे भी हुआ मैंने हजरत अम्मार बिन यासर को राजी किया। हजरत अम्मार कहते हैं एक वक्त वो था और एक वक्त ये है, जब दोनों वक्तों को देखता हूं तो कहता हूं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये सारी तारीफें उस रब के लिए हैं जो तमाम जहानों को पालने वाला। वक्त दें, मामलात को टाइम दें। आप देखें अल्लाह तबारक व तआला बड़ा करीम है। हजरत साद बिन नबी वकास ने कादसिया पे हमला किया तो बुद्ध माते ईसाई यहूदी सारे कट्टे किला बंद हो गया।
چاروں جانب دیوار تھی قلعے کی، بڑی بڑی فصیل، لمبی چوڑی، بڑا لمبا چوڑا گیٹ. باہر نہیں نکلتے، باہر نکلے تو جنگ ہونا. ایک علاقہ تھا وہ قلعہ بند ہو گیا. حضرت سعد بن ابی وقاص نے انتظار کیا، وہ باہر نہیں نکلتے. انہوں نے پہلے سے پلاننگ کی تھی کہ مہینے کا راشن لے کے وہ اندر چلے گئے. جناب سعد بن ابی وقاص کہنے لگے بھئی اب یہ دیوار تو گرانی پڑے گی. یہ دیوار جی کیسے؟ فرمانے لگے ایمان کی قوت سے. آپ نے نا انسانوں کی چار دیواری بنائی، اس دیوار کے گرد صحابی کھڑے کیے. توجہ میری طرف رکھیے گا. یوں چاروں جانب صحابہ کھڑے ہو گئے. جب صحابہ کھڑے ہوئے چاروں کونوں میں، اب یہودی، بودھ مت، عیسائی تینوں اندر ہیں. حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا چلو بھائی ایمان کی قوت سے بولو. صحابہ بولے لا الہ لا الہ خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ، خودی کا تیغ فسا لا الہ الا، خودی کا تیغ فسا لا الہ الا. اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ. وہ 3-4 دفعہ کلمہ پڑھا تو دیوالیں ہلنے لگے، کانپنے لگی. انہوں نے توڑے دروازے باہر آ گئے. کہنے لگے کیا ہوا؟ حضرت سعد بن ابی وقاص کہنے لگے کافرو بے ایمانو، ابھی تو ہم نے ایمان کا پہلا کلمہ بھی آدھا پڑھا ہے. ابھی تو ایمان کا پہلا کلمہ بھی لا الہ الا آدھا پڑھا ہے. اگر محمد رسول اللہ پڑھ لیتے تو تمہارا بچتا ہی کچھ نہ. ابھی تو ایمان کا پہلا کلمہ بھی آدھا پڑھا ہے اور تمہاری دیواروں میں دراڑیں پڑ گئی ہیں. اللہ کرے میری ملت ایمان کا کلمہ ہی ڈانٹ کے پڑھنے لگ جائے. اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، پر مجھے حکم ازاں لا الہ. اور یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں، صنم کدا ہے جہاں لا الہ. باہر آ رہا پکڑو ان کو مارو. جس دن ابو جہل آیا نا بدر میں، اس نے جاسوس بھیجا. محمد بن عینیہ تھے یا عروہ بن مسعود، دو مختلف نام کتابوں میں آتے ہیں. وہ جاسوس چیک کر کے گیا مسلمانوں کو واپس. تو ابو جہل سے کہنے لگا 313 312 بندے، کچھ بچے ہیں، کچھ بوڑھے ہیں، کچھ کمزور ہیں. ابو جہل بڑا کھیل کھلا کے ایسا کہنے لگا ان کو نا پشتوں پہ باندھ لو، گھوڑوں کی پشتوں پہ. جنگ کیا کرنی ہے؟ تلواریں ان کے پاس کوئی نہیں، لڑ یہ نہیں سکتے. باندھ لو، لے چلتے ہیں مکے، وہاں جا کے دیکھیں گے کیا کرنا ہے. محمد بن عینیہ کہنے لگے ابو جہل ہوش کر، ہوش کر. تلواریں کوئی نہیں، زر ہے کوئی نہیں، پر میں ان کا ایمان دیکھ آیا ہوں. میں ان کا ایمان. فرمایا سب نے جھولیاں اٹھائی اور یہ کہہ رہے ہیں یا اللہ ہمیں واپس نہ بھیجنا، ہم تیرے نبی کے قدموں پہ قربان ہونے آئے. ان کا ایمان میں. حضرت خالد بن ولید نے حملہ کیا ملک شام پہ، حملہ کیا. یہودی باہر نہیں نکلتے. باہر نکلے ان کا بہت بڑا لیڈر مذاکرات کرنے آیا تو ہاتھ میں زہر کی پڑیا ہے. فرمایا یہ کیا ہے؟ مذاکرات کرنے آیا تو یہ کیا؟ کہنے لگا زہر. کیا مطلب؟ کہنے لگا اگر مذاکرات ناکام ہوئے تو زہر کھا کے مر جاؤں گا، مسلمانوں کو کبھی اقتدار نہیں دوں گا. تو آپ فرمانے لگے زہر بھی تب بھی اثر کرے گا نا جب میرا اللہ چاہے گا. کس کی قوت؟ ایمان کی. کس کی قوت؟ زہر کب اثر کرے گا؟ جب اللہ. تو کہنے لگا یہ بڑا زہریلا زہر ہے ہمارے علاقے کا. یہ تو کسی کے ناک میں ذرا ہوا سے چلا جائے تو بندہ مر جاتا ہے. آپ فرمانے لگے بندہ تب بھی مرتا ہے جب اللہ مارے، اور جسے اللہ نہ مارے مر سکتا. وہ کہنے لگا کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا لاؤ ادھر. حضرت خالد بن ولید. او بھائی طاقت ایمان کی قوت سے ملتی ہیں، ہمت ایمان کی قوت سے. فرمایا بلا سارے یہودی. سارے آ گئے. فرمایا تم کہتے ہو زہر ہوا کے ذریعے ناک میں بھی چلا جائے تو بندہ مر جاتا ہے. پوری پڑیا زہر کی جناب خالد کھا گئے، پانی کا گلاس پی گئے. 18 رکعتیں نفل بھی پڑھ گئے. ہر 2 رکعتوں کے بعد پیچھے پلٹ کے دیکھ دے تو کتنے یہودی کلمہ پڑھ جاتے ہیں، کتنے غیر مسلم. یہ کس کی طاقت ہے؟ بولے تو صحیح ہے. بولے ایمان بڑا قوت والا ہوتا ہے، بڑا قوت والا. اس کا پتہ کب چلے گا کہ ہمارے اندر ہے کہ نہیں؟ کروڑوں ناجائز روپیہ سامنے پڑا ہو اور بچہ عید کے لیے کپڑے بھی مانگ رہا ہو، لیکن انسان ناجائز پیسے کو ہاتھ نہ لگائے، بچے کو تسلی دے کے سلا دے تو اس کا مطلب ہے کہ ایمان اس کے پاس ہے. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فحشا خوبصورت عورت، بری عورت، خوبصورت بھی ہو بری بھی ہو، اور دعوت گناہ بھی دے، بچہ جوان بھی ہو خوبصورت بھی ہو خواہشات بھی ہو،
اور پھر بھی وہ کہے انی اخاف اللہ، نہیں بھائی میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اس کا مطلب ہے اس کے پاس ایمان ہے۔ یہ تو روز ہمیں پتہ چلے گا، روز پتہ چلے گا۔ میرے دوست اپنے ایمان کو دیکھ۔ حضرت مصعب ابن عمیر جنگ احد میں میرے نبی، اور یہ بڑا لاڈلا صحابی ہے میرے رسول کا، بڑا لاڈلا، مجھے اس شخصیت سے بڑا پیار ہے۔ ان کا جو بھی کہیں مجھے ارشاد کوئی قول ملتا ہے تو میں الگ سے ڈائری پہ لکھتا ہوں۔ حضرت مصعب ابن عمیر کو احد میں حضور نے جھنڈا دیا تھا، ہاتھ میں جھنڈا تھا تو کافر نے ہاتھ کاٹ دیا، جناب مصعب ابن عمیر نے دوسرے ہاتھ میں پکڑ لیا۔ جب وہ بھی ہاتھ کٹ گیا تو دو کٹے ہوئے ہاتھوں سے جھنڈا پکڑا ہے، جھنڈا پکڑا۔ اور جناب مصعب ابن عمیر کی جب لاش کے قریب میرے نبی پاک گئے تو کٹے ہوئے ہاتھوں سے جھنڈا انہوں نے سینے سے لگایا ہوا، سینے سے۔ میرے نبی پاک کی آنکھوں میں آنسو آئے اور حضور نے رو کے فرمایا یہ مصعب کے ایمان کا جھنڈا تھا جسے وہ ساتھ لے کے دنیا سے چلا گیا۔ یہ اس نے زمین پر گرنے اپنے ایمان کو دیکھو، ایمان کو پرکھو، ایمان پر محنت کرو۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ قدر کرو کہ ہم مسلمان ہیں، اپنے دین کی۔ دوسری بات قرآن پاک کے ساتھ پیار کرو۔ تیسری بات شہادت کی آرزو۔ چوتھی بات ایمان کو مضبوط کرو، ایمان کو بولیے ایمان کو۔ اللہ فرماتا ہے تم ایماندار رہنا، میں تمہارے ساتھ رہوں گا۔ ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ یہ پختہ ہوتا کیسے ہے؟ اقبال کہتے ہیں ایسے لوگوں کے پاس بیٹھا کر جو تیرا ایمان پختہ کرتا ہے، ایسے لوگوں کی سنگت میں رہا کر جو تیرے ایمان کو، کہتے ہیں وہی ہے تیرے زمانے کا امام برحق، وہی ہے تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے اور موت کی شکل میں دکھلا کے تجھے جلوہ دوست زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے، اپنے اوپر مشقت کرے۔ آج جمعۃ الوداع کا موقع ہے، ہم اکیلے مسلمان نہیں، فلسطین والے بھی مسلمان ہیں، کشمیر والے بھی مسلمان ہیں، بوسنیا والے بھی مسلمان ہیں، افغانستان والے بھی، عراق میں جو لوگ بھیک مانگ کے گزارا کر رہے ہیں وہ بھی مسلمان ہیں۔ ہمیں کم از کم ان کے لیے دعا تو کرنی چاہیے، ہمیں قوت اسلامیہ کا اظہار تو کرنا چاہیے، قوت اسلامیہ کا پیغام تو عام کرنا چاہیے۔ کریں گے انشاءاللہ تعالی؟ یہ چار باتیں آپ کو یاد رہیں گی انشاءاللہ۔ میری یہ درد مندانہ اپیل ہے آپ دوستوں سے، اور کچھ کرے نہ کرے میرے محبوب کی امت کے لیے دعا ضرور کیا کریں، ان کے لیے دعا کیا کریں۔ اے اللہ اس قوم کو غیرت ایمانی عطا فرما دے، اے اللہ اس ملت کو جذبہ جہاد عطا فرما دے، اے اللہ اس امت کو شوق شہادت عطا فرما، اے اللہ اس قوم کو اپنے نبی کا سچا پیار عطا فرما صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ سب کے لیے رحمت کے فیصلے فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔